صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو آخری وصیتیں آپ نے فرمائی ان میں 3 چیزیں متفق ہیں، محدثین نے تسلیم کیا ہے۔ ایک تو آپ نے امت کو نماز کی تاکید فرمائی، علیکم بالصلاۃ، نمازوں کا بہت خیال رکھنا۔ نماز نہ پڑھنے کی اصولاً کوئی وجہ نہیں ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تو کہتے بیٹھ کر، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر، سر کے اشارے سے پڑھ، پانی نہیں استعمال کر سکتے تو تیمم کر لیں، ارکان نہیں ادا کر سکتے تو کہتے اشارے سے پڑھ لیں، سفر ہے تو 4-2 ہو گئی، بیماری ہے تو حسب استطاعت ہو گئی، سفر آرام و راحت کا ہے تو سنت پڑھنا بہتر، نفلے وغیرہ، سفر دقت گرانی کا ہے تو سنت نہ پڑھنا سنت، وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ۔ کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی ہے جس میں مومن نماز نہ پڑھے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو، قہر ہو، نحوست ہو۔ خاتون پر تو ایسا لمحہ آتا ہے، کبھی ماہواری ہوتی ہے، کبھی نفاس میں ہوتی ہے، ہر دونوں حالتوں میں نماز فرض ہی نہیں، اور روزہ تو فرض ہے لیکن رکھے گی نہیں، بعد میں رکھے گی۔ دوسری تاکید آپ نے یہ فرمائی کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ بادشاہ رعایا کے ساتھ، آقا، غلام اور نوکر چاکر کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والد اپنے بال بچوں کے ساتھ، خاوند بیوی کے ساتھ، استاد شاگردوں کے ساتھ، محتمم منتظم طلباء کے ساتھ، ماتحت جتنے جہاں کہیں ماتحت ہوں گے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا پوچھنے والا اللہ ہے، اس کے ساتھ انصاف کرو، ان کے حقوق و آداب کا بہت خیال رکھو۔ اور تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ عورتوں کا خیال رکھو۔ عورت ماں بھی ہے، اس کے بھی حقوق و آداب ہے۔ عورت معاشرے کی ایک پٹی پٹائی عنصر ہے کہ جنہوں نے جہازوں میں بٹھا لیا اور نوکر بنایا اور مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کیا، وہاں بھی پٹی پٹائی ہے، وہاں عورت کا وہ کام نہیں جو مرد کا ہے۔ اور ہر دور اور ہر زمانے میں عورت قابل رحم ہے، عورت کو مدد چاہیے، عورت کو گھر چاہیے، عورت کو پردہ رکھنے والا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ حقوق میں آداب کے درجے میں ماں مقدم ہے اور احکام کے درجے میں بیوی مقدم ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مر جائے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کا 1/4 حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو نصف ہے۔ اور ماں باپ کے لیے تو ماں کا 1/3 اور باقی باپ کا، لیکن جب اولاد نہ ہو اور اگر اولاد ہے تو 1/6 تو یہ حصہ کیوں کم کیا گیا؟ حقوق اور زندگی بیوی کے ساتھ ہے۔ بیوی پرائی عورت ہوتی ہے اور آپ کے رشتے سے جڑتی ہے، پرائے کو اپنا کرنا یہ کارنامہ ہے۔ تباہی میں فرق ہوتا ہے، نسل و نسب میں فرق ہوتا ہے، خلق اور عادات میں فرق ہوتا ہے، اس کے اجتماع سے زندگی بنتی ہے۔
آپ نے کہا ہے کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہے، یعنی اس کے مزاج میں، کلام میں یا کاموں میں قدر کمی ہے، ٹیڑھ ہے۔ اگر تم سیدھی کرنے لگو گے توڑ دو گے، اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ یا مارنا ہے یا طلاق ہے، دونوں بری بات ہے۔ عاشروہن، اسی طرح گزارا کرو، نرمی کرو۔ اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہارا بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں عمدہ، وانا خیر لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین انسان ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ آپ امم کے پیغمبر ہیں، عرب و عجم کے سپاسالار ہیں، شافع الدنیا والعقبیٰ ہے۔ آپ کے ذمہ کتنا منصب ہے، مبعوث الی الجن والانس ہے، لیلاً نہاراً علماً عملاً، ہر وقت آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور پھر آپ کی 17 بیویاں اور پھر کنیزیں ملا کر 37 مجموعہ بنتی ہے، اور ایک وقت میں 11 اکٹھی ہوئی، وفات کے وقت 9 ہے، اور سب خوش و خرم، یہاں تک کہ آپ کی خواہش تھی کہ آخری وقت اور بیماری کے دن حضرت عائشہ کے گھر گزرے، اور آپ پر بیویوں کے حقوق معاف تھے۔ حقوق وہاں ہوتا ہے جہاں ظلم کا اندیشہ ہوتا ہے، ظلم کا اندیشہ نہیں تھا۔ پیغمبر تو معصوم ہے خطا و معاصی سے، لیکن آپ خاطرداری کے لیے کہ بیوی خوش رہے ان سے بعض اوقات پوچھتے تھے۔ یہاں بھی آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر تم محسوس نہ کرو تو یہ جو دن مقرر ہے، ایک دن حفصہ کے ہاں، دوسرا ام حبیبہ کے ہاں، تیسرا فلاں جویریہ کے ہاں، سودا کے ہاں، تو یہ بقیہ دن سارے میں عائشہ کے ہاں گزاروں، مجھے حرام ہوگا۔ فأذن لہ، بخاری میں ہے۔ سب بیویوں نے خوشی خوشی اجازت دی اور فرمایا ہم وہیں آئیں گے، خدمت کریں گے۔ سبق لینا چاہیے ان لوگوں کو جن کے مزاج میں ظلم ہے، زیادتی ہے، جو اپنے خاوند ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں سبق لینا چاہیے۔ اتنے بڑے کر فر کے پیغمبر کو کتنے چہل پہل کی یاداشت آپ سے وابستہ ہے، اور آپ کی ہر ادا شریعت ہے، آپ کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ سب سے بڑی تفسیر جو قرآن کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت ہے، سنت اور احادیث ہے، اور اس میں آپ ایسا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ اپنی حسنات محفوظ کر لیں، حقوق تلف ہونے میں نیکیاں چلی جائے گی، ان کو کہا جائے گا کہ آپ سے یہ ظلم ہوا ہے، یہ نیکیاں آپ رکھ لیں، یہ خالی ہاتھ جائے، تو خالی ہاتھ کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ ظالم پہ ڈالے جائیں گے، بے انصاف پر ڈالے جائیں گے، حقوق و آداب تلف کرنے والے کائنات کے بدترین انسان پر ڈالے جائیں گے، تو یہ کیا بچے گا اور آرام کرے گا؟ پیٹ پٹا کے جہنم جائے گا۔ حفظنا اللہ و جمیع المسلمین من النار وانواعها واقسامها۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔